امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان مکمل اور حتمی جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے، جس کے تحت آئندہ 6 گھنٹوں میں دونوں ممالک اپنی عسکری کارروائیاں روک دیں گے۔ ٹرمپ نے یہ دھماکہ خیز اعلان اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کیا، جہاں انہوں نے لکھا، مبارک ہو دنیا، ایران اور اسرائیل نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ جنگ بندی کے تحت ابتدائی طور پر ایران اپنے فوجی آپریشنز کو روکے گا، جبکہ اسرائیل 12 گھنٹے بعد باضابطہ طور پر کارروائیاں بند کرے گا۔ 24 گھنٹے مکمل ہونے پر اس تاریخی جنگ بندی کو بین الاقوامی سطح پر 12 روزہ جنگ کے اختتام کے طور پر تسلیم کیا جائے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ دونوں فریقین نے کہا ہے کہ وہ اس عبوری مدت میں پرامن اور باعزت رویہ اختیار کریں تاکہ کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی سے بچا جا سکے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں جذباتی انداز اختیار کرتے ہوئے مزید کہا کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو برسوں تک چل سکتی تھی، جو مشرق وسطیٰ کو مکمل تباہی کی طرف دھکیل دیتی، مگر ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی اب ہوگا۔ ٹرمپ نے دونوں ممالک کی قیادت کو ہمت، استقامت اور دانش مندی پر مبارکباد دی۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے عسکری کارروائی کا حتمی فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ اگر اسرائیل اپنی غیر قانونی جارحیت کو روکتا ہے تو ایران بھی مزید جوابی کارروائی کا ارادہ نہیں رکھتا، جیسا کہ ایران متعدد بار واضح کر چکا ہے کہ جنگ کا آغاز اسرائیل نے کیا، نہ کہ ایران نے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کو تہران کے مقامی وقت کے مطابق صبح 4 بجے تک اپنے حملے روکنے چاہیے تھے، جو اب گزر چکا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ فی الحال کسی جنگ بندی یا فوجی کارروائیوں کے خاتمے پر کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے، تاہم اگر اسرائیلی حکومت ایرانی عوام پر اپنی غیر قانونی جارحیت کو 4 بجے تک روک دیتی ہے تو ہمارا بھی مزید جواب دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ گڑھی شاہو پولیس کی کارروائی، منشیات کی سپلائی ناکام۔ ایس پی سول لائنز چودھری اسد علی کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ دوران چیکنگ گڑھی شاہو چوک نیز پیر قبرستان کے قریب ایک منشیات فروش گرفتار۔ ایس پی سول لائنز کے مطابق ملزم کے قبضے سے 1380 گرام چرس اور 330 گرام آئس برآمد۔ گڑھی شاہو پولیس کا کہنا تھا کہ ملزم اسد نواز عرف گوندی قبرستان کی دیوار کے ساتھ کھڑا منشیات فروخت کر رہا تھا۔ ایس پی چودھری اسد علی کے مطابق گرفتار ملزم پر مقدمہ درج ونگ انویسٹیگیشن کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی چودھری اسد علی کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کی تباہی کا سبب بننے والے منشیات فروشوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ محرم الحرام کی آمد، ایس پی کینٹ کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کا امام برگاہ مائی سردارہ فیکٹری ایریا کا دورہ۔ ایس پی کینٹ کے ہمراہ ایس ایچ او فیکٹری ایریا اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ایس پی کینٹ نے امام برگاہ مائی سردارہ فیکٹری ایریا کے روٹس کو وزٹ کیا۔ دورے کے دوران ایس پی کینٹ نے منتظمین، جلوس و مجالس سے ملاقات کی۔ محرم الحرام میں امن و امان کو برقرار رکھنا، حکومتی احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ ایس پی کینٹ قاضی علی رضا کا کہنا تھا کہ نقص امن کا خطرہ بننے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ محرم الحرام کی آمد سے قبل ہی سیکیورٹی سے متعلق انتظامات کو مکمل کریں گے۔ محرم الحرام میں مجالس و جلوسوں کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کی جائے گی، ایسا کہنا تھا ایس پی کینٹ کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کا۔ دادا دربار کے گرد و رواح میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سی سی جی سٹی کرائم ڈپارٹمنٹ کی مؤثر کارروائی پر شہریوں اور ہوٹل مالکان نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے احتجاجی پلے کارڈز اٹھائے اور سی سی ٹی کی حمایت میں نعرے بلند کیے۔ ساتھ ہی مزدور طبقہ سامنے آ گیا، جن کا کہنا ہے سی سی ٹی کے آپریشن کے بعد پورا علاقہ کرائم سے کلیئر ہو گیا، مگر ہمیں سستے مسافر خانوں سے محروم کر دیا گیا۔ سارا دن مزدوری کرنے کے بعد رات گزارنے کے لیے 100 روپے میں اچھی رہائش اور ناشتہ مل جاتا تھا۔ سی سی ٹی کی طرف سے مسافر خانوں پر لگائی گئی پابندی کے بعد اب ہم سڑکوں پر سونے پر مجبور ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نظر ثانی کریں۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے دادا دربار کے قریب جمع ہو کر سی سی جی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حق میں نعرے بازی کی اور کہا کہ جرائم کے خاتمے کے لیے ایسی کارروائیاں وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ دادا دربار کے گرد امن و امان کی فضا قائم رکھنے کے لیے پولیس اور سیکیورٹی اداروں کو مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا۔ ایس پی کینٹ کی ہدایت پر راستے میں جاتی ہوئی خواتین سے پرس چھیننے والے گینگ کے خلاف پولیس ان ایکشن۔ انچارج چوکی نادر آباد نعیم سلطان کی پولیس ٹیم کے ہمراہ دبنگ کارروائی۔
ڈکیتی، چوری، جھپٹا کے 30 سے زائد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ خواتین سے پرس چھیننے والا 2 رکنی حمزہ گینگ ساتھی سمیت گرفتار۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزمان میں سرغنہ حمزہ اور دانیال شامل۔ کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کے مطابق ملزمان سے موٹر سائیکل، طلائی زیورات، نقدی، موبائل، 2 پستول اور گولیاں برآمد۔ ایس پی کینٹ کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کے مطابق چند روز قبل ملزمان نے راستے میں جاتی ہوئی خواتین سے پیسوں والا پرس، موبائل اور طلائی زیورات چھینے تھے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کو خواتین سے پرس، موبائل چھینتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایس پی کینٹ کا کہنا تھا کہ ملزمان کو سی سی ٹی وی فوٹیج جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشنز کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی کینٹ کی چوکی انچارج نادرآباد نعیم سلطان اور پولیس ٹیم کو شاباش۔ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں، ایسا کہنا تھا ایس پی کینٹ کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کا۔ حافظ آباد سے اسپیشل رپورٹر قمر بھٹی کی رپورٹ کے مطابق نواحی گاؤں رام کے تاراڑ میں بھانجی کو ڈانٹنے کی رنجش پر بہنوئی کو قتل کرنے والا ملزم پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ملزم خالد نے اپنی حقیقی بہنوئی نوازش علی کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ تھانہ جلال پور بھٹیا پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کی مدد سے ملزم کو دھرا۔ ڈی پی او حافظ آباد نے کہا قانون ہاتھ میں لینے والے عناصر ناقابل برداشت ہیں، سخت کارروائی کی جائے گی۔ حافظ آباد سے اسپیشل رپورٹر قمر بھٹی کے مطابق ڈی پی او حافظ آباد عاطف نذیر اور ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کا محرم الحرام کے پیش نظر مجالس اور جلوس کے روٹس کا دورہ، سیکیورٹی، صفائی اور اسٹریٹ لائٹ سمیت دیگر انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی صدر سرکل رانا جمیل کیسر، ایس ایچ او سٹی حافظ آباد انسپکٹر مزمل عباس، انچارج سیکیورٹی برانچ انسپکٹر حفیظ انجم سمیت دیگر متعلقہ افسران ان کے ہمراہ تھے۔ ڈی پی او عاطف نذیر نے مختلف مقامات پر مجالس اور جلوس کے روٹس کا تفصیلی جائزہ لیا اور منتظمین اور امن کمیٹی کے اراکین سے ملاقات کی۔ دوران ڈیوٹی سیکیورٹی، صفائی، اسٹریٹ لائٹس اور دیگر سہولیات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈی پی او حافظ آباد نے ہدایت کی کہ تمام روٹس پر فول پروف سیکیورٹی اور دیگر تمام انتظامات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔